پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. وبه نستعین وهو خیر معین۔ تذکرہ منافقین کا تھا کہ جو مختلف طریقے سے شبہات لے کر آتے تھے اور جنگ احد میں بھی ایک گروہ منافقین، اس کی حالت کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کا اختیار ہوتا تو یہاں پر ہم یعنی جنگ احد میں اس طائفہ از منافقین کو اور ان کفار کو قتل نہ کرتے، یا دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر منافقین مدینہ میں ٹھہر جاتے ہیں، بدر و احد کے مقام پر نہیں جاتے ہیں، اور بدر و احد میں کوئی شہید ہو جاتا ہے تو یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں ہمارے پاس رہتا تو مارا نہ جاتا، اور وہ ہمارے پاس نہ رہنے کی وجہ سے جنگ احد جنگ بدر میں گیا، اس لیے مارا گیا۔ یہ سب باتیں اس لیے کہ وہ تصریح کر رہے ہیں کہ اگر وہاں احد و بدر میں جائے تو ہلاکت ہے، اور ہمارے پاس مدینہ میں بیٹھے رہے تو ہلاکت سے بچ جائے گا نہیں۔ ایک دوسرے گروہ مشرکین کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت کرتے اللہ کی اور غیر خدا کی عبادت نہ کرتے، اگر اللہ میں اتنی چاہت ہے اور اللہ اتنا طاقت رکھتا ہے تو ہم غیروں کی عبادت کیوں کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ یعنی اشارہ ہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے بھی تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک اور گروہ کا کہنا ہے، السلام علیکم، اَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے، السلام علیکم، اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا ہے، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں کیا بتا رہے کہ ان کے دل میں منافقت تھی، اور وہ جبریہ کے عقیدے کو تصریح کر رہے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو اللہ چاہے کر سکتا ہے، نہیں
دوسرا ایک گروہ منافقین کا اس کی حالت دیکھیں، وہ یوں کہتا ہے ذات پروردگار عالم میں مجادلہ کرتے ہیں، تفکر کرتے ہوئے جلالت پروردگار میں، اور تصرف کرتے ہوئے افعال پروردگار میں، حتیٰ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان منافقین و مشرکین کو منع کیا اور خوف دلایا کہ ایسی بات نہ کرو کہ اللہ کے افعال میں تصرف ہو جائے یا اللہ کی جلالت میں فکر کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو اللہ تعالی خود ان کو منع کر رہا ہے کہ ایسی فکریں نہ کرو۔ قرآن میں ان کو ڈرایا بھی گیا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ کڑکتی ہوئی بجلی کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور کڑکتی بجلی پہنچ جاتی ان لوگوں تک جس کو چاہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ یہ لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں مجادلہ کرتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ جانتا ہے کہ کہاں پر شدید عقاب اور کہاں پر یہ بجلی گرانے کی جگہ ہے۔ یہ تو ایسی ساری چیزیں تھیں کہ جو خود پیغمبر کے زمانے میں وجود میں آ رہی تھی، جبکہ پیغمبر کی قوت و شوکت اور صحت بدن اپنی جگہ پر برقرار تھی، اس کے باوجود منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام کا ظاہری اظہار کرتے تھے اور باطن میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے۔ ان کا نفاق ہر اس وقت ظاہر ہوتا جب وہ اعتراض کرتے حرکات پیغمبر پر، سکنات پیغمبر پر، تو یہ اعتراضات گویا کہ بیج کی طرح تھے جس سے شبہات ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ جس طرح فصل اور چھوٹی چھوٹی گھاس اور زراعت ظاہر ہوتی رہتی ہے، اس طرح شبہات بھی ظاہر ہوتے رہتے تھے، کیونکہ بیج ان کے ڈالے گئے تھے نفاق کے ذریعے سے، اور وہ بیج جو کام کرتے تھے شبہات لوگوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ اما وہ اختلافات جو واقع ہوئے پیغمبر کی بیماری کے وقت اور پیغمبر کی وفات کے بعد صحابہ کے درمیان، وہ اختلافات اجتہادیہ تھے۔ صاحب کتاب چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ توجیہ صحابہ کی یہ کر رہے ہیں کہ ان کی غرض بھی اس اختلافات میں یہ تھی کہ رسم شریعت قائم رہے اور دین کے راستے ادامہ پیدا کرے، اس لیے وہ جلدی سے خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تھے۔ بس پہلا تنازع جو پیغمبر کی بیماری میں پیش آیا، جس کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی سند عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ یہ کہ جب پیغمبر کو شدید مرض پیش آیا کہ جس کے اندر ان کی وفات بھی ہو گئی، پیغمبر نے کہا ائتونی بدواۃ وقرطاس، مجھے دوات و کاغذ لے کر، دوات سے مطلب سیاہی اور کاغذ لا کر کے دو، اکتب لکم کتابا لا تضل بعدی، میں تمہارے لیے ایک ایسا خط اور ایسی کتابت لکھ کر جاؤں کہ جو بعد میں کوئی گمراہی پیش نہ آ سکے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا
ان رسول اللہ قد غلبہ الوجع کہ اللہ کے رسول پر اس وقت درد کا غلبہ ہو گیا. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. وقال نبی علیہ السلام قوموا انی، ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ. لا ينبغی عندی التنازع، سزاوار نہیں کہ میرے پاس رہ کر یہ جھگڑے فساد کرو. قال ابن عباس نے کہا الرضیۃ کل رضیہ، مصیبت کل مصیبت ما حال بیننا و بین کتاب رسول اللہ، کیا حالت پیش آ گئی ہمارے درمیان اور پیغمبر کی اس کتابت کے درمیان. یہ بعض روایت میں الخمیس وما ادراک ما الخمیس، جمعرات کا دن، تمہیں کیا پتہ کہ جمعرات کے دن کیا ہو گیا اور پیغمبر کی کیسی اہانت کی گئی. اختلافات میں پڑھنا جو ہے اس سے اور اختلافات بڑھتے ہیں نہیں. سوال علیکم لانے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی، لیکن عمر درمیان میں منع کر رہا تھا کہ نہیں دو، یعنی کچھ لوگ دینے کو تیار تھے، یہ بیچ میں منع کر رہا تھا، اختلافات ڈال رہا تھا انہیں، کسی طرح روات قلم نہیں دو انہیں. جھگڑا و فساد ہو رہا تھا. دوسرا اختلاف یہ خود آغا شہرستانی جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود کہتے ہیں فی مرض ہی، پیغمبر کے مرض میں، انہو قال جہزو جیش اسامہ، پیغمبر نے کہا کہ اسامہ کا لشکر تیار کرو. لعن اللہ من تخلف عنہا، اور لعنت ہے ان لوگوں پر جو جیش اسامہ اور لشکر اسامہ کی مخالفت کرے. فقال قوم، ایک قوم نے کہا یجب علینا امتصال امرہ، واجب ہے ہم پر کہ پیغمبر کے امر کی اطاعت کرے. واسامہ قد برد من المدینہ، اور اسامہ جو ہے شہر مدینہ سے وہ نکل گئے. وقال قوم قد اشتد مرض النبی فلا تسع قلوبنا لمفارقته بل حالت هذه فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من امره. ایک قوم نے کہا کہ مرض پیغمبر شدت اختیار کر گیا، اس لیے ہمارے دل میں وسعت نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی جدائی کو برداشت کر سکیں اور یہ حالت مرض ہو، بس ہم صبر کریں گے، لشکر اسامہ میں نہیں جائیں گے. حتی نبصر ای شیء یکون من امرہ، یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ کیا چیز امر پیغمبر میں، یعنی پیغمبر کے سلسلے میں وجود میں آتی ہے. وَإِنَّمَا أَوْرَدَتْ هَذِهِ التَّنَازَعَيْنِ، یہ دو نزاع وارد ہو گئے، لأن المخالفین ربما ادوا ذلك من الخلافات المؤثرة في امر الدین وهو كذلك. مخالفین اس میں اختلافات جو دین کے اندر اثر کرتے ہیں اس سے زیادہ تجاوز کر گئے، اور بات ایسی ہی تھی، اگرچہ کہ غرض اس اختلاف سے یہ تھا کہ شریعت کے راستوں کو قائم کرنا تھا. فی حالت تزلزل القلوب، قلوب کو متزلزل ہونے کے باوجود شریعت کو قائم کرنا. وتسکین نائرۃ الفتنۃ المؤثرۃ عند تقلب الامور، اور اس فتنے کو بٹھانا تھا جو اس وقت اثر انداز ہو رہے تھے، جب لوگوں کے دل تبدیل ہو رہے تھے، تو اس وقت
مؤثر فتنہ نہ ہو جائے، اس لیے یہ اختلافات پیش آ رہے تھے۔ تو غرض وہی تھی کہ اقامہ شریعت کیا جائے اور دین کے امر کو زندہ رکھا جائے، یہ سامنے والوں کا نظریہ ہے بہرحال۔ تو بات اس میں بھی یہی تھی کہ انہوں نے توجیہ کر دی، وہاں پہلے والے مسئلے میں بھی اور دوسرے والے مسئلے میں، دونوں میں توجیہ کر دی ہے کہ یہ جو ہے شریعت کے بپا کرنے کے لیے جذبات سامنے آ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ